پارٹ نمبر 13 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اسے سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ یلو کیب نے شاہراہ فیصل کو عبور کرنے کے بعد ایک سروس روڈ پکڑ لی، پھر چند گلیوں میں سے گزر کر وہ ریلوے لائن کے قریب پہنچ گئی۔ خلاف معمول ہماری گاڑی نے ریلوے لائن کو اوپر سے کراس کرنے کے بجائے اس کے نیچے ایک پلیا میں سے راہ لی اور دوسری جانب پہنچ گئی۔ ہم لوگ ای مارکیٹ میں سے گزرے، پھر چند لمحے ایک نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ اب ہم گرین بیلٹ کے علاقے میں تھے۔ امتیاز نے ایک گلی کے کونے پر یلو کیب رکوائی اور جاوید کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ امتیاز نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اس بنگلے کا مین گیٹ دوسری گلی میں ہے۔ ہم اس وقت بنگلے کے عقبی حصے میں ہیں۔ تم یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہمیں بنگلے میں کہاں سے داخل ہونا ہے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں یار، اس نے کہا۔ میری آخری اطلاع تک میر بخش زندہ تھا۔ ہمیں اسے یہاں سے زندہ ہی لے جانا ہے وجدان، چاہے اس کے لیے ہمیں میاں زاہد کے آدمیوں کی زندگیوں سے کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ زندگی اور موت کی بساط میاں زاہد نے بچھائی ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اور اس بساط پر مجھے کھیلنے کی کھلی دعوت بھی دی ہے۔ کھیلوں گا تو میں ضرور اور کھل کر کھیلوں گا۔ تمہارے عزائم میں خاصی سنگینی محسوس کر رہا ہوں، امتیاز نے چونک کر کہا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں یار، میں نے بے پرسوخ انداز میں کہا۔ امتیاز ایک بنگلے کے پچھواڑے رک گیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں اس بنگلے کے اندر داخل ہونا ہے، میر بخش یہیں پر ہے۔ میں نے گلی میں دونوں جانب دور تک نظر دوڑائی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ یہ چونکہ ایک عقبی گلی تھی اس لیے اسٹریٹ لائٹس کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے خاصا سود مند تھا، رات کی گہری تاریکی میں ہم کسی کی نگاہ میں آئے بغیر اپنا کام خوش اسلوبی سے نپٹا سکتے تھے۔ امتیاز نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، ویسٹرن واچ نے اندھیرے میں بھی اسے وقت بتا دیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، 3:30 بجے ہیں، بنگلے کے اندر موجود سناٹے سے لگتا ہے وہ لوگ سو گئے ہیں۔ سو گئے ہیں؟ رات کے آخری پہر تو یقیناً سب ہی سو رہے ہوتے ہیں یار، امتیاز نے کہا۔ جگر، یہ رات کا آخری پہر شریف شرفا کے لیے ہے، اس بنگلے کے مکینوں کے لیے تو ابھی سونے کا وقت ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک انگ دبائی اور بولا، میری اطلاعات کے مطابق آج رات یہاں راگ رنگ کی محفل بھی تھی، چند ماہ ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں۔ رات گئے تک وہ ناچ ناچ کر خود کو توڑتی، تھک کر چور ہو جاتی، پھر اپنے نمائش بینوں کو تھکانے میں مصروف ہو جاتی۔ اس وقت تک تمام مہمان اور میزبان ایک دوسرے میں کھو چکے ہوں گے، ہر کوئی دوسرے میں خود کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ہماری کارروائی کے لیے یہ بالکل مناسب موقع ہے اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اس وقت مجھے اپنے بازوؤں میں بجلی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امتیاز معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بنگلے کی باؤنڈری وال کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ دیوار بمشکل 5 فٹ اونچی تھی۔ ہم بآسانی اچک کر بنگلے کے اندر پہنچ سکے تھے۔ وہ بنگلہ گلی کے آخری سرے پر واقع تھا اور خاصا غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ آباد بنگلوں سے وہ کافی ہٹ کر تھا۔ میاں زاہد کے بندوں نے ایک کوٹھی کو تاج کا بنایا ہوا تھا۔ اس گلی کے پیش تر بنگلات 4 زیر تعمیر بھی نظر آتے تھے۔ کیا خیال ہے جگر؟ امتیاز نے سرگوشیانہ انداز میں استفسار کیا۔ ادھر سے ادھر ہو جائیں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ سے مخصوص اشارہ بھی کیا۔ میں نے کہا، یہ تو کرنا ہی ہوگا یار، لیکن مجھے ایک بات الجھا رہی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے بھائی؟ تم نے ٹیکسی کو گلی کے اس سرے پر کھڑا کر دیا ہے، ہم نے جو یلو کیب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ بنگلہ گلی کے اس سرے پر واقع ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے بھائی؟ مصلحت یہ ہے کہ میاں زاہد کے آدمیوں کو کسی قسم کے شک میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اگر گاڑی کو اس طرف کھڑا کر دیا جاتا تو ان لوگوں کی نظر میں آ سکتی تھی اور فوراً یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اس ٹیکسی میں کون آیا ہے اور وہ کس بنگلے میں گیا ہے، جبکہ گلی کا دوسرا روشن اور آباد سرا ہے، ادھر 1-2 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، لہٰذا پریشانی یا تشویش کی کوئی بات نہیں۔ رائٹ یو آر، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر ہم بنگلے کے اندر تھے۔ بنگلے کے اس عقبی حصے میں ایک چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا جس کے وسط میں جزوی گھاس دکھائی دے رہی تھی، گویا وہاں گھاس اگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ پھولوں کے چند پودے بھی نظر آ رہے تھے۔ بنگلے کے دونوں پہلوؤں میں اصل عمارت اور باؤنڈری کے درمیان 5 فٹ کے راستے چھوڑے گئے تھے۔ یہ تمام ہوا کی گزرگاہ کے لیے کیا گیا تھا
عقبی لان کوئی 10 فٹ چوڑا تھا۔ میں نے کہا امتیاز، اس خاموش سناٹے سے تو لگتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خاموشی نہیں، مدہوشی ہے، مدہوش اڑاتی ہے جگر، اور یہاں بھی شباب اور موت کا عام استعمال ہوا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بات اتنی واضح تھی کہ نہ سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے کے بعد پوچھا، کیا پروگرام ہے یار؟ ڈبل پروگرام۔ ڈبل پروگرام کا کیا مطلب؟ ہم ان دونوں پہلوؤں والے راستوں سے الگ الگ چلتے ہوئے عمارت کے سامنے والے حصے میں پہنچیں گے۔ امتیاز نے 5 فٹ گزرگاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں ہم بنگلے کے اندرونی حصے کی کیفیت جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ بنگلے کا دایاں پہلو تھا، تاہم عقبی سمت سے بایاں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کہا، ہم میں سے جو بھی کوئی خاص بات نوٹ کرے دوسرے کو بتائے گا، اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آل رائٹ جگر، امتیاز نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے لباس میں سے ایک 90 نال والا ریوالور برآمد کر لیا۔ ایسا خوفناک ریوالور میں نے شان کونری المعروف بجیمس اوسیون کی فلموں میں ہیرو کے پاس دیکھا تھا۔ این فلیمنگ کا یہ جاسوسی کردار عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ شان کونری کے بعد اور بھی بہت سے ہیروز اس کردار میں طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ امتیاز کو دکھانے کے لیے میں نے بھی چائنا میڈ اسٹیل باڈی پسٹل ہاتھ میں لے لیا اور اس کی ناک کو ایک بوسہ دینے کے بعد میں نے اپنے منتخب راستے کی جانب دبے قدموں چل پڑا۔ امتیاز نے دوسرے پہلو کی جانب قدم اٹھا دیے۔ تاریکی میں چند قدم اٹھانے کے بعد میں نے پسٹل دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا، تاہم بوقت ضرورت میں اسے فوراً استعمال میں لا سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی احتیاط سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور ایک ایک کھڑکی کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں اور اندرونی پردے بھی کھینچے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے اندر لائٹ کے آثار موجود ہوئے تو میں نے ان کان لگا کر اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ دوسری جانب دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، میری اور کوشش ناکام رہی۔ کچھ دیر بعد میں بنگلے کے دائیں پہلو کا سفر پورا کر کے سامنے والے حصے میں پہنچ گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر بائیں جانب دیکھا، امتیاز مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ میری نگاہ کے سامنے بنگلے کا مین گیٹ تھا۔ میں نے دائیں بائیں چوکنا نظر سے دیکھا، وہاں کسی زی رو کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں دبے قدموں گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ مقفل نہیں تھا، صرف اندر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ میں نے بآہستگی گیٹ کی اندرونی کنڈی کھول دی تاکہ بوقت واپسی ہمیں کسی وقت دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں واپس مڑا اور اس طرح قدم بڑھا دیے جدھر سے امتیاز کو آنا تھا۔ اس کونے میں ایک پورچ بنا ہوا تھا۔ پورچ کے اندر سلیٹی رنگ کی ایک ٹویوٹا کرولا کھڑی تھی۔ میں بنگلے کے بائیں پہلو کی سمت بڑھا تو امتیاز نے مجھے ایک جگہ کھڑا نظر آ گیا۔ وہ ایک کھڑکی پر آنکھ لگایا ہوا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھایا، اس کے قریب پہنچ گیا۔ جس کھڑکی پر امتیاز کے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ جما رکھا تھا، اس کے پیچھے مجھے روشنی دکھائی دی۔ میں نے امتیاز کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ میں نے کہا، دوسری طرف تو کچھ نہیں ملا، کیا یہاں کچھ ہے؟ اس نے زمانی انداز میں گردن ہلائی اور آواز دبا کر بولا، اندر 3 in 1 پروگرام چل رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، امتیاز نے کہا۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا کھڑکی کے اس کونے سے اندرونی پردہ ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی کے اس حصے پر آنکھ لگائی تو کمرے کے اندر نظر آنے والے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔ میری کن پٹیوں میں سنسناہٹ ہونے لگی اور دل کی دھڑکن یک بارگی بے انتہا بڑھ گئی۔ اندر 4 مرد و زن فطری لباس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ ان میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ عورت خود کو ان کے چنگل سے نکالنے کی جو بھی کوشش کرتی، وہ مل کر اسے کامیاب بنا دیتے۔ بالآخر عورت نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگ انسان ہو یا جانور؟ وہ بے بس عورت یقیناً چلا کر بولی ہوگی، تاہم کھڑکی کے بند ہونے کے باعث اس کی مدھم آواز مجھ تک پہنچی تھی۔ پھر اس عورت کے سوال کے جواب میں ایک مرد نے کہا، ہم انسان ہی ہیں، لیکن ہماری جبلت نے اس وقت ہمیں حیوان بنا دیا ہے۔ میں نے ایسے بھوکے مرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ تو اب دیکھ لو، ایک مرد بے ہودگی سے بولا۔ میں اسے زیادہ برداشت نہ کر سکا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھنا۔ اس وقت میرے جسم کا سارا خون دماغ کو چڑھ گیا تھا۔ میں نے نظر ہی نظر میں امتیاز کو اشارہ کیا اور اس کھڑکی کے برابر میں نظر آنے والے دروازے پر ہولے سے دستک دے دی۔ وہ کمرہ عام عمارت سے تھوڑا الگ تھلگ تھا، جیسا کہ سرونٹ کوارٹر ہوتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، میں اس کے تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ عورت یقیناً اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے مردوں سے واسطہ پڑے گا۔
بہرحال اس وقت وہ مظلوم تھی، شاید وہ انہی ناچنے والیوں میں سے کوئی ایک تھی جو امتیاز کے مطابق آج رات کے اس بنگلے کو رونق بخشنے آئی تھی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ بنگلے میں مجھے کوئی چوکیدار یا ملازم وغیرہ کیوں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میری دستک کے جواب میں اندر خاموشی چھا گئی، پھر ایک مرد کی آواز ابھری، اس وقت باہر کون ہو سکتا ہے؟ میں اب دروازے کی چول سے کان لگائے کھڑا تھا۔ دوسرے مرد نے کہا، ابے ہوگی کوئی بلی بلی۔ بلی دستک نہیں دے سکتی، پہلے مرد نے تشویشناک انداز میں کہا۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ تم بلی کو کوئی احمق جانور نہ سمجھو۔ تیسرے نے کہا، تم دونوں بلی کی بحث میں پڑھ کر اپنا وقت کھوٹا کر رہے ہو۔ صبح ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں، مینا صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ اور پھر تو پہلے نے تیسرے کی بات کاٹی اور بولا، مینا چلی گئی تو دوبارہ بھی آ سکتی ہے، مگر ہماری جان چلے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ اس دستک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب بے بزدل کہیں کے۔ دوسرے نے کہا، مرد ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ پتہ نہیں صاحب نے تمہیں اپنے پاس ملازم کیوں رکھا ہے، اور وہ بھی چوکیدار اور گارڈ کی ملازمت پر۔ اس وقت تو جبار وردی میں ہوتا ہے نا، اور اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف بھی ہوتی ہے۔ تیسرے نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس وقت بیچارہ نہ یونیفارم میں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے۔ مینا نامی اس پیشہ ور عورت نے گہری چوٹ لگائی۔ اس کنڈیشن میں تو یہ جبلی بہادری ہی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے، جبار نامی چوکیدار نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ میں نے واضح طور پر دستک کی آواز سنی ہے، ہمیں پہلے باہر جھانک کر دیکھ لینا چاہیے، پورے اطمینان کے بعد ہی۔ جبار نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ اس کو بزدلی کا طعنہ دینے والے نے کہا، اس سے پہلے کہ تم ہم میں سے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہو، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ کام تمہارے بس کا تو ہے نہیں۔ اس شخص نے جبار کی مشکل آسان کرنے کی بات کی تھی، یعنی وہ خود دروازہ کھول کر باہر جھانکنا چاہتا تھا۔ الفاظ دیگر اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ اب مجھے نہ تو دروازہ کھولنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی دروازہ کھلوانے کے لیے مزید دستک کی۔ میں تن کر پوری طرح تیار دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کی اندرونی کنڈی گرائی گئی، پھر ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی دروازے کے پٹ نے فریم کو چھوڑا، میں نے ایک ڈبل بینا پش دروازے پر سیدھ کر دی۔ دروازے کا پٹ عقب میں مجھے اس شخص کے منہ پر پڑا۔ ضرب اتنی زوردار تھی کہ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسی اثنا میں ہم دونوں بھرمار کر کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ امتیاز نے دروازے کو اندر سے بولٹ کر دیا۔ امتیاز کے ہاتھ میں لمبی نال والا ریوالور دیکھ کر عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بڑی سرعت سے بیڈ شیٹ کو کھینچا اور ستر پوشی میں مصروف ہو گئی۔ منہ پر دروازے کا پٹ کھانے والے کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ دوسرے دونوں افراد ڈرے سہمے ایک جانب کھڑے تھے۔ اس وقت وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ انہیں اپنی برہنگی کا بھی احساس نہیں رہا۔ زخمی ہونٹوں والے نے سرسراتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ اور بنگلے میں کیسے داخل ہوئے ہو؟ اگر یہ تمہارا پہلا اور آخری سوال ہے تو اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اس سوال کے بعد اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ امتیاز نے اس کی حیرت امیز پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میرا مطمع نظر اس پر واضح کر دیا۔ ہم خدائی فوجدار ہیں اور ایسے لوگ کہیں بھی کسی بھی طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ اب تم تینوں اچھے بچوں کی طرح کم از کم ایک چڈی پہن لو تاکہ تمہارا حساب کتاب ہو سکے۔ ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ جبار منمنایا۔ امتیاز نے اس کے گال پر الٹے ہاتھ کی تھپڑ رسید کیا اور خون خوار لہجے میں بولا، تم نے سنا نہیں؟ باس نے کیا کہا تھا؟ پہلا اور آخری سوال، اور تم نے ایسا ویسا جیسا تیسا سب کیا ہے۔ امتیاز نے مجھے باس ظاہر کر دیا۔ وہ تینوں ریوالور کی ضد پر اپنے لباسوں کو تلاش کرنے لگے۔ بیڈ شیٹ میں نیم لپٹی ہوئی مینا نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے تو سوال کرنے کی اجازت ہے نا؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ کہیں تم لوگوں کا تعلق پولیس سے تو نہیں؟ امتیاز نے اس کی بات کا جواب دیا، تم جیسی عورتوں کا دھندا تو پولیس کے تعاون سے چلتا ہے، تمہیں پولیس والوں کی کیوں فکر ہو گئی؟ وہ تو اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ آج کی آمدنی میں سے ان کا حصہ تم نے یہاں آنے سے پہلے پیش کی انہیں پہنچا دیا ہوگا۔ مینا جذبز ہو کر رہ گئی۔ وہ ڈھلتی ہوئی جوانی کی طوائف تھی۔ عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی، تاہم اس نے خود کو فٹ رکھنے کے لیے خاصی محنت کی تھی اور 35 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ اتنی دیر میں امتیاز نے تینوں مردوں کا مختصر انٹرویو لیا۔ ان میں ایک تو وہی بزدل چوکیدار جبار تھا، دوسرا خود کو بہادر ظاہر کرنے والا ڈرائیور تھا، اس کا نام حنیف معلوم ہوا، تیسرا شخص گھریلو ملازم عثمان تھا۔ بنگلے کے اندر ان چاروں کے علاوہ 2 مرد اور 2 عورتیں مزید تھیں۔
دونوں عورتیں مینا کے ساتھ آئی تھیں اور بنگلے کے اندر صاحب اور اس کے دوسرے دوست کی تفریح کا سامان بنی ہوئی تھیں۔ مینا ان کی میڈم تھی جو زیادہ کمانے کے لالچ میں ان تینوں ندیدوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ اندر موجود عورتوں کے نام سویٹی اور رخ معلوم ہوئے۔ مینا بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھاک عورت میرے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے پوچھا، مان لیا تم خدائی فوجدار ہو، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ یہاں کس مقصد سے آئے ہو۔ امتیاز نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، اگر باس نے تمہیں بولنے کی اجازت دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سوال پر سوال کیے جاؤ۔ اب اپنی چونچ بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہمت کر کے بولی، ان تینوں کی چاہے تم لوگ کھال نوچ لو۔ اس کا اشارہ حنیف جبار اور عثمان کی جانب تھا، لیکن مجھے اور میری لڑکیوں کو کچھ نہ کہنا ورنہ میرا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ کسی کے روزگار پر لات مارنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیا تمہاری لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں سوئنی اور رخ کی بات کر رہی ہوں۔ باس، مینا جیسی عورتیں دنیا کی عجیب مائیں ہیں جو اپنی مرضی اور خوشی سے بیٹیوں کو اس راہ پر چلنا سکھاتی ہیں۔ امتیاز نے خیال افروز انداز میں کہا، پھر وہ گن پوائنٹ پر کھڑے ان تین افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم میں سچ بولنا کس کو آتا ہے؟ اس نے باری باری تینوں کو گھورا اور اپنی جیب میں سے ریوالور ایک کے منہ پر فٹ کرنے لگا، جس سے ریوالور کی خوفناکی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ امتیاز کے استفسار میں ایسی وحشت تھی کہ وہ تینوں بیک زبان بول اٹھے، میں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک ہاتھ بھی اوپر اٹھا لیا۔ بالفاظ دیگر وہ تینوں اپنے راست کو ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ امتیاز نے ریوالور کا رخ بزدل چوکیدار جبار کی طرف کیا اور صفاقی سے پوچھا، اس بنگلے میں تم چاروں اور ان چاروں کے علاوہ بھی ایک شخص موجود ہے۔ اس کا اصلی نام میر بخش اور فرضی نام فرید ہے۔ بولو، وہ اس وقت بنگلے کے کس حصے میں ہے؟ جبار کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے لکنت زدہ انداز میں بولا، میں کسی میر بخش، کسی فرید کو نہیں جانتا۔ ٹھیک، اس کی ایک آواز پیدا ہوئی۔ جبار اپنا سینہ تھامتے ہوئے پیچھے کی جانب الٹ گیا۔ امتیاز کے سینے سانس لگے ریوالور اور اس کے دل میں چھید کر ڈال دیا۔ سچ بولنے کا دعوے دار جب دروغ کوئی کرتا ہے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے، امتیاز نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ گھریلو ملازم عثمان کی طرف موڑتے ہوئے غرایا۔ میر بخش کو کل رات آخری پہر میاں زاہد کے ہوٹل سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اسی میاں زاہد حسین کی بات کر رہا ہوں جو تم لوگوں کا باس ہے۔ کیا مجھے اپنا سوال دہرانے کی ضرورت ہے؟ عثمان تھر تھر کانپنے لگا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ امتیاز نے اس گھنٹے اس کے گھٹنے کو نشانہ بنا کر خاموش فائر کر دیا اور دھاڑ کر بولا، ہاتھ اٹھانے میں تو تم سب سے آگے تھے مردود۔ عثمان تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا اور اپنے مجروح گھٹنے کو تھام کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ خواہ ان کے خون میں ہاتھ رنگ رہے ہو۔ میں رات 10 بجے سے اس بنگلے میں موجود ہوں۔ میں نے یہاں کسی میر بخش یا فرید کو نہیں دیکھا۔ تم نے زندگی میں صرف اپنے گاہکوں کو دیکھا ہے مینا بائی۔ میر بخش جیسے گرفتار بلا افراد تک تمہاری نگاہ کیسے جا سکتی ہے؟ وہ بولی، میں مینا بائی نہیں، میڈم مینا ہوں۔ اس کے انداز کے خفیہ عیاں تھی۔ امتیاز نے بے پرواہی سے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا پیشہ اور کردار نام کی تبدیلی سے نوعیت نہیں بدل سکتے۔ میں نے مینا کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تو تم ان تینوں کی کھال نچوانے کا مشورہ دے رہی تھی اور اب ان کی حمایت کر رہی ہو۔ انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم ایسے لوگوں سے ہمدردی جتا رہی ہو جو تھوڑی دیر پہلے حیوانوں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ میں ان کی سطح پر تو نہیں آ سکتی، وہ گمبھیر انداز میں بولی، ہر شخص کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ میں نے مجھے لاجواب کر دیا۔ ایک طوائف کے منہ سے ایسا دانش بھرا جواب سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری اس گفتگو سے ڈرائیور حنیف نے فائدہ اٹھایا اور اس نے لپک کر امتیاز کے ریوالور والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ اس اچانک حملے سے ٹریگر پر امتیاز کی انگلی دب گئی۔ دوسرے بندے نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ہم ان سب پر قابو پا لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جگر، تم نے میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ امتیاز خوشی سے کھل اٹھا۔ اس وقت ہم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس بنگلے میں مبینہ طور پر صرف 2 افراد ایسے رہ گئے تھے جن سے ہمیں نمٹنا تھا،
ایک نیم مدہوش شاکر اور دوسرا اس کا دوست جو مینا کی لڑکی سویٹی کے ساتھ مصروف تھا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی آسان ٹارگٹ تھا، لہٰذا ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میری نگاہ نے ایک وحشت انگیز منظر دیکھا۔ چاند چہرہ رخ ایک کنگ سائز بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ سینے تک اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے وہ یقیناً بے لباس ہوگی۔ مینا بے-تابی سے جھنجھوڑ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وحشی شاکر نے جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ کومل سی لڑکی ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی۔ بیڈ کے نزدیک ہی ٹرالی پر ایک کلر ٹی وی آن تھا جس پر ایک یورپی چینل چل رہا تھا، ووکس نامی۔ اس چینل پر غریبوں والی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ وہ کوئی تربیتی فلم تھی جس میں ٹاپ ماڈل گرلز کو پیشہ ورانہ تعلیم دی جا رہی تھی۔ یورپ اور امریکہ میں ایسی فلم بندی اور فلم بینی عام سی بات ہے۔ اگر ہم نے کمرے کے اندر کی صورتحال کو اس تفصیل سے جان لیا تھا تو ممکن نہیں تھا کہ اندر والے ہمیں نہ دیکھ پائے ہوں۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی شاکر اور مینا نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تھا۔ مینا ایک نظر پر ہم پر ڈالنے کے بعد رخ کی جانب متوجہ ہو گئی، تاہم شاکر پٹی پٹی سرخ آنکھوں سے ہمیں تکتے ہوئے غصے سے بولا، کون ہو تم لوگ؟ تمہاری ماں کے یار، امتیاز نے زہر خندہ لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ شاکر کی جانب موڑتے ہوئے بولا، میر بخش کہاں ہے؟ میر بخش؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ نشے میں نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ میں نے شاکر کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی چمک دیکھی تو چونک اٹھا۔ اسی لمحے وہ میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولا، وجدان، اولاد شیطان، تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ میں عنقریب تمہارے پرائیویٹ باپ میاں زاہد حسین اور سیمی پرائیویٹ دادا چودھری نواز علی کی شارک تک بھی پہنچنے والا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صرف اتنا بتاؤ میرا ساتھی میر بخش کہاں ہے؟ میں نے اب اسے اس نام سے مخاطب کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا نشہ تقریباً ہوا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہو چکا ہے؟ میرے بجائے امتیاز نے اسے لتاڑا، صرف نام ہی نہیں، تمہارا پورا شجرہ نسب بھی جانتے ہیں۔ تم فلاں خبیث بن فلاں مہا خبیث کی اولاد ہو۔ ہمیں باتوں میں لگا کر شاکر نے ایک چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بڑی سرعت سے تکیے کے نیچے گھوما اور ایک پستول سے باہر آ گیا۔ اس نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں مجھے نشانہ بنا کر گولی داغ کی۔ فائر کی آواز بند کمرے میں ایک دھماکے کی طرح گونجی، لیکن میں کسی بھی قسم کی ضرر سے محفوظ رہا۔ میں اگر شاکر کے نشانے پر موجود رہتا تو گولی میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ میں نے تو اس پستول والا ہاتھ سیدھا ہوتے ہی فضا میں پرواز کی اور ڈبل فرنٹ سمرسالٹ لگاتے ہوئے عین شاکر کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑکھلاہٹ میں پستول کا رخ میری جانب موڑنا چاہا، لیکن اس کے بعد میرے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی ٹھوڑی پر لگی۔ وہ بلبلائے ہوئے پیچھے بستر پر الٹ گیا۔ وہ پشت کے بل بے ہوش رخ پر گرا تھا۔ مینا کی لڑکی نے حیرت انگیز طور پر آنکھیں کھول دی۔ میرے حملے نے شاکر کے ہاتھ سے پستول چھڑا دیا تھا۔ اتفاق سے وہ پستول سیدھا مینا کے سامنے جا گرا۔ مینا نے فوراً پستول پر قبضہ کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہم سب کو اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے گھبراہٹ آمیز انداز میں بولی، تم سب جہنم میں جاؤ اور وہیں جا کر اپنی دشمنی نکالتے رہو۔ مجھے اور میری لڑکیوں کو ابھی یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ دوسری لڑکی کو پکارنے لگی، اٹھو میری بچی، ہمت کرو، میں سویٹی کو بھی بلاتی ہوں۔ مینا کا فیصلہ میرے دل کو لگا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تمہاری بہتری اور بچت اسی میں ہے کہ فوراً سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اپنی حفاظت کے لیے شاکر کا پستول بھی ساتھ لے جاؤ اور یہ بات تو تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے بارے میں تم نے زبان بند رکھنا ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی مینا۔ شاکر نے مینا کی جانب دیکھتے ہوئے تحقیرانہ لہجے میں کہا، لاؤ یہ پستول مجھے دے دو، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، میں ان پر قابو پا لوں گا، تم رخ کو سنبھالو۔ اسی وقت کمرے کے دوسرے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ پھر کسی نے تشویش بھری آواز میں دریافت کیا، شاکر بھائی تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے ابھی فائر کی آواز سنی ہے۔ میں پلک جھپکنے میں سمجھ گیا اس دروازے کی دوسری جانب وہ کمرہ تھا جہاں شاکر کا دوست سویٹی کے ساتھ موجود تھا۔ شاکر نے مجھ پر گولی چلائی تھی تو امتیاز انتہائی ماہرانہ طرح سے فرش پر رول کرتے ہوئے ایک جانب لڑک گیا۔ وہ اس وقت اسی دروازے کے نزدیک پوزیشن سنبھالے کھڑا تھا۔ شاکر نے بند دروازے کے پیچھے سے بولنے والے سے چلا کر کہا، یار کوبا، ادھر 2 بدماش گھس آئے ہیں، تم اپنی گن لے کر فوراً یہاں پہنچ جاؤ۔
میں نے امتیاز کو اشارہ کیا کہ مذکورہ دروازے کی کنڈی گرا دے۔ اس نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ شاکر نے چیخ کر اپنے دوست کو مطلع کیا، کوبا اس دروازے سے نہ آنا۔ دروازے کے پیچھے ایک بدماش ریوالور لیے کھڑا۔ اس نے سنسنی خیز اطلاع پوری ہونے سے پہلے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کلاشنکوف برادر کوبا نامی وہ شخص کمرے کے اندر آ گیا۔ یا تو اس نے شاکر کی وارننگ سنی ہی نہیں تھی یا پھر اس کی بات کو اہمیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صورتحال اچانک واہیات رخ اختیار کر گئی تھی۔ کوبا نامی شخص پر نگاہ پڑتے ہی شاکر ایک مرتبہ پھر چلایا، یہ وجدان ہے، تمہارے بھائی اسحاق کا قاتل، اسے فوراً شوٹ کر دو۔ وہ انگلی سے میری جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کوبا نے نفرت آمیز انداز سے مجھے دیکھا اور کلاشنکوف کا ایک برسٹ فائر دیا۔ اس موقع پر امتیاز نے برق رفتاری سے رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ٹریگر کی کوبا کی انگلی دبنے سے پہلے ہی وہ اس کی کلاشنکوف کو ایک ٹھوکر مار کر چھت کی جانب موڑ چکا تھا۔ گولیوں کی ترتراہٹ سے کمرہ گونج اٹھا، تمام گولیاں چھت میں لگی تھیں اور وہاں جا بجا پلاسٹر ادھر ادھر گیا تھا۔ اس فائرنگ کے ساتھ ہی دوسرے کمرے سے سویٹی کی انتہائی کلیلہ چیخ بھی بلند ہوئی۔ امتیاز کلاشنکوف کو ٹھوکر مارنے کے بعد لوٹ لگا کر ایک چوبی الماری کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ کوبا نامی کلاشنکوف برادر دوبارہ میری جانب متوجہ ہوا تو اس کے چہرے میں ایک شناسا جھک دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ ہائٹ شرٹ میں جن 3 افراد نے ریلوے اسٹیشن سے ہمارا تعاقب کیا تھا ان میں کلف دار شلوار قمیض والا ایک فربا شخص بھی تھا۔ کوبا اس موٹے سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاکر نے کوبا کو مطلع کیا تھا کہ میں اس کے بھائی کا اسحاق کا قاتل ہوں۔ اس کا مطلب یہ واضح طور پر یہی تھا کہ کوبا اس موٹے کا بھائی تھا۔ سفید شرٹ والے تینوں افراد سی ایف کے والوں نے فائرنگ کے ہلاک کیے تھے، لیکن یہ ہلاکتیں وقت کی سمت ظرفی نے میرے کھاتے میں ڈال دی تھیں۔ کوبا، بعد میں اس کا نام یعقوب معلوم ہوا، مجھ پر فائرنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچایا کیونکہ میرے عقب میں مینا اور رخ موجود تھیں اور پہلو میں شاکر بھی بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس لمحے سویٹی بھی خوفزدہ انداز میں بھاگتے ہوئے اپنی ماں میڈم مینا کے پاس پہنچ گئی۔ یعقوب کی لمحاتی ہچکچاہٹ سے امتیاز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے الماری کی عکا سے تاک کر یعقوب کے ہاتھوں کا نشانہ لیا اور یکے بعد دیگرے 2 بے آواز فائر کر دیے۔ یعقوب عرف کوبا چیختے ہوئے پیچھے ہٹا اور کلاشنکوف اس کی گرفت سے نکل کر دوسری جانب گر گئی۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کلاشنکوف پر قبضہ کر لیا۔ کوبا اور شاکر وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اب کیا ارادہ ہے شاکر؟ بیربش کے بارے میں بتاتے ہو یا تم دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دوں؟ بیربش اس بنگلے میں نہیں ہے، شاکر نے کن اکھیوں سے یعقوب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں معلوم، امتیاز نے کہا۔ وجدان، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، فائرنگ کی آواز کسی حد تک باہر بھی گئی ہوگی، اگرچہ یہ رات کا آخری پہر ہے، لوگ گہری نیند میں ہوں گے، لیکن کوئی شعبہ دار اس طرح متوجہ ہو سکتا ہے۔ تم ان سب کو کور کرو، میں خانہ تلاشی لے کر آتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ میں نے امتیاز سے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ میرا اشارہ میڈم مینا اور ان کی لڑکیوں کی جانب تھا۔ وہ مینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم اپنی لڑکیوں کو لے کر واش روم میں جاؤ اور ان کے لباس پر توجہ دو، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ پھر اس نے میری جانب مڑتے ہوئے کہا، انہیں فی الحال جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بات ختم کرتے ہی وہ مینا کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے شاکر والا پستول جھپٹ لیا۔ امتیاز کے ریوالور کی 6 گولیاں فائر ہو چکی تھیں، اب اس کے تمام چیمبر خالی ہو گئے تھے، اس لیے امتیاز نے وہ پستول اپنے قبضے میں کیا تھا۔ البتہ میرے پاس فلی لوڈڈ اسٹیل باڈی پسٹل خاموشی سے آرام فرما رہا تھا۔ امتیاز کی ہدایت پر مینا، سویٹی اور رخ کے ساتھ ملحقہ واش روم میں گھس گئی اور ان میں سے 2 سورماؤں کی جانب متوجہ ہو گیا جو اس وقت نہ سور تھے اور نہ ماؤں بلکہ صرف میاؤں میاؤں ہو کر رہ گئے تھے۔ کلاشنکوف کے نشانے پر وہ بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے۔ شاکر نے مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وجدان، تم ابھی نئے جرم کی دنیا میں آئے ہو، اسی لیے میاں جی کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کارروائی سے باز آ جاؤ۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم مجھے یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہو کہ شاکر تمہارا میاں بھی میرے بارے میں تفصیلیں نہیں جانتا۔ میں تو شیر خواری کی عمر ہی سے تمہارے مخصوص دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ 12 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد تو میں نے دارا جیسے بدنام زمانہ شیطان ابن شیطان سے پنجہ آزمائش شروع کر دی تھی۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، کیا ہمارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی؟
میں بخوبی اس کی چال سمجھ رہا تھا. اس کی یہ پیشکش کسی بھی اصول پر پوری نہیں اترتی تھی. وہ مجھے گھس کر کوئی موقع حاصل کرنا چاہتا تھا. جواب میں نے اسے گھسنا شروع کر دیا. کیوں نہیں؟ ہمارے بیچ یقیناً دوستی ہو سکتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا. وہ قدرے مطمئن نظر آیا اور میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، چلو پہل میں کرتا ہوں. آج سے ہم دوست ہیں. کلاشنکوف پھینک کر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. میں نے اس کی مکاری کی تہہ میں اترتے ہوئے ایک لفظی جوتا مارا. مسٹر شاکر، تم نے دوستی کے لیے ہاتھ تو بڑھا دیا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ تمہیں میری دوستی کے عوض اپنے میاں جی کی دشمنی مول لینا ہوگی. کیا تم یہ سودا افورڈ کر سکتے ہو؟ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 13 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 14 پہ سماعت فرمائیے.